ہمارے ہاں جو درسگاہیں ہیں وہی ہمارے آستانے تھے. اسے آستانے نہیں کہنا چاہیے، اسے خانقاہیں، تربیت گاہیں کہنا چاہیے. آستانے ایک بالکل الگ کلچر میں لے جاتا ہے. کوئی صوفی ایسا نہیں گزرا جو عالم دین نہ ہو. واہ. تا وقت ہے کہ مجذوب نہ ہو گزرا ہو. کوئی مجذوب کی ایک الگ سطح ہے. اپنے اپنے وقت میں سب نے جہاد میں حصہ لیا، سب نے کلمہ حق کہا، سب نے دین کی تعلیم دی. واہ. وہ کون سا درس تھا جس کو پڑھنے کے لیے صوفیاء میلوں کا سفر کر کے ملکوں پھرتے تھے سبحان اللہ. اور سیکھتے تھے کہ جب فلاں علم فلاں بزرگ سکھا رہا ہے تو اس بزرگ کے پاس کیا خاص تھا اس علم میں کہ اس کے پاس پڑھنے کو بخارا سے چلا آ رہا ہے سندھ، کوئی سندھ سے چلا جا رہا ہے مشہد، کوئی مشہد سے چلا جا رہا ہے کوئی ہندوستان کے کسی گاؤں میں. کیا تھا وہ؟ کون سی تعلیم تھی؟ وہ سب یہی تعلیم تھی، دین کی، محبت کی، خلوص کی. اور اس میں سب سے بڑا جو کام تھا وہ دعوت کا طریقہ کار تھا. پچھلے دنوں میں کینیڈا میں حضور نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے ایک عرس کی تقریب میں شامل ہوا. کینیڈا تو جتنے لوگ صاحبانہ سلسلہ تھے وہ آئے اور انہوں نے گفتگو کی اور حضور غوث اعظم کی تعریف کی اپنی سطح پہ جو بھی کر سکتے. تو جب مجھے موقع ملا تو میں نے بیان کیا کہ بہت سارے لوگ اس بات کو بیان نہیں کرتے کہ ان کو محی الدین کیوں کہا جاتا ہے. حضور نظام الدین اولیاء وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں بہت ساری افکار کو شکست دینے کے لیے قرآن کے حافظ نہیں، حافظ تو تھے ہی سارے کے سارے، لیکن قرآن کے مبلغ پیدا کیے. سبحان اللہ. جو قرآن کی تفہیم رکھتے تھے اور وہ تفہیم انہیں حضور نظام الدین اولیاء نے عطا کی. اچھا. انہوں نے پڑھایا، ایسی جماعتیں تیار کی اپنے خلافہ کی جس میں سے بیشتر حیدرآباد دکن کی طرف گئی اور ہند کے باقی علاقوں میں بھی گئی. اس کا مطلب ہے کہ خانقاہی نظام میں وقت کی ضرورت کے تحت یہ کام بھی ہوتا رہا کہ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ قرآن فہمی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سوالات قائم ہو رہے ہیں مختلف، بادشاہوں کی طرف سے بڑے مسائل آ رہے ہیں. واہ. کوئی دین الہی لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا. پھر ادھر حضور غوث اعظم کا عہد دیکھیے، شیخ اکبر کا عہد دیکھیے. اس زمانے کے جو سیاسی حالات تھے اس میں ان لوگوں کے خلافہ نے اور ان کے پڑھائے ہوئے شاگردوں نے کیا کیا کردار ادا کیے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دو گولیاں بنا دی ہیں. ایک ہے تصوف کی گولی جسے کھا کے لوگ کہتے ہیں کہ نشے میں پڑے رہتے ہیں لوگ، اور ایک ہے خالص علم کی گولی جس کے بعد انسان مضبوط بہت نظر آتا ہے لیکن مربوط نظر نہیں آتا. واہ 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 واہ، کیا اچھا تو جملہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ ڈویژن کبھی بھی نہیں تھی، اور جس زمانے سے یہ ڈویژن شروع ہوئی اس زمانے سے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خانقاہی نظام میں صاحبزادگان جتنے آئے بعد میں وہ اپنے بزرگوں کی طرح ظلم نہیں ہیں، الا ماشاء اللہ چند ایک خانقاہوں کے کہ انہوں نے اپنے اسلاف کی علمی روایت کو برقرار رکھا ہے آج بھی کسی نہ کسی شکل میں. اس شکل میں تو نہیں ہے جیسے پہلے تھا. مطلب کون سا عالم ایسا ہے جو کہے گا کہ میں کشف المحجوب سے زیادہ اہم باتیں کر سکتا ہوں یا فصوص الحکم سے زیادہ اہم باتیں کر سکتا ہوں؟ ہمارے بنیادی علماء ہیں یہی صوفیاء. یہ جس نصاب کو آپ نے مرتب کیا ہے خیرخواہی کے طور پر بہت اچھا ہے. اس میں ہمارے علماء کی بنیادی ضرورتیں پہ بیان ہو جاتی ہیں اور ضرورتیں مکمل ہو جاتی ہیں. لیکن بات تو اس سے بہت آگے کی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر پی ایچ ڈی کرے. سبحان اللہ. سبحان. پی ایچ ڈی کرنا اس کو میتھڈ سکھاتا ہے کہ تحقیق کیسے ہوگی. اس کے بعد جو کام شروع ہوتا ہے تحقیق کا، اصل چیز تو وہ ہے پہلے آپ نے تربیت حاصل کی، نصاب ایک پڑھ لیا کہ تحقیق کیسے ہوگی. اسی طرح علماء میں یہ جو درس ہے مختلف قسم کے، یہ آپ کی تربیت کے لیے ہے. ان بنیادوں کے اصول پر غور کرنا ہے آپ نے ہر عہد میں آنے والے مسائل پر. تو اب آپ خود اندازہ لگا کے بتائیے کہ اس میں سے کتنے اہل ہیں اس بات کے. تو ہمارے ہاں یہ ڈویژن ہوا ہے خانقاہی نظام میں اور علماء کے مدارس میں، یہ بہت ہی بڑا نقصان ہوا ہے. آج بھی جو علماء تصوف کے کسی شاخ سے وابستہ ہیں وہ زیادہ رسیلے ہیں. واہ واہ، کیا اچھا جملہ. وہ زیادہ سایہ دار ہیں، بہت خوبصورت رسیلے. وہ زیادہ اہتمام کرتے ہیں اپنی ہر چیزوں. آپ دیکھ لیں ترجمانی کیا جس نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے اور روحانی تربیت ہے، اس روحانی سلسلے سے فیض اٹھایا ہوا ہے، اور ایک آدمی جو کسی سلسلے سے بیعت تو ہے لیکن اس کی روحانی
تسلسل سے آراستہ نہیں نظر آتا کیونکہ اس پر غلبہ ہے اپنے مزاج کا، تو وہ بات تو کر سکتا ہے، بات تو ٹھیک کرے گا، لیکن تاثیر کہاں سے آئے گی؟ واہ واہ، وہ دعا کی برکت کہاں سے آئے گی جو اس میں شامل ہونی چاہیے؟